نظر آئے گا تجھ سے اور جنت سے. کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. لہذا یہ حماقت کبھی نہ کرنا کہ اہل سنت کے علاوہ کسی اور کی طرف جانے کی سوچنا بھی مت. سوچنا بھی مت. بلکہ ان تمام ٹولوں سے میں ان علماء اہل سنت کی موجودگی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا یہ تو بتا کہ تیری جماعت میں کتنے ولی ہیں؟ تیری جماعت میں کتنے غوث ہیں؟ تیری جماعت میں کتنے ابدال ہیں؟ کتنے اوتاد ہیں؟ کتنے افراد ہیں؟ ولایت کے جتنے بھی منصب ہیں ان میں سے کسی بھی منصب پر کوئی ایک ولی تیری جماعت میں ہو تو نام بتا. اے اہل سنت، ناز کرو اپنی قسمت پر کہ اللہ کے جتنے ولی ہیں سب اہل سنت میں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے جتنے ولی ہیں سب اہل سنت میں. تو پھر اہل سنت کو چھوڑو مت، اہل سنت کے راستے سے ہٹو مت، مضبوطی سے قائم ہو جاؤ. ایسے مضبوط ہو جاؤ کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے زمین تلت، زماں تلت، سنی نمی تلت. سبحان اللہ. تم ایسے مضبوط ہو جاؤ. اور یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، یہ جو اجلاس ہوتے ہیں، علماء کرام اپنی مصروفیات کو ترک کر کے، اپنی بیوی بچوں سے دور ہو کر کے تمہارے درمیان جو آتے ہیں پیغام دینے کے لیے، تو حضرات سمجھو ان کا مقصد کیا ہے. جانو ذرا وہ یہ ساری قربانیاں کس لیے دے رہے ہیں؟ تمہارے نذرانوں کے لیے، تمہاری دعوتوں کے لیے. یہ جو قربانیاں ہیں یہ قربانیاں اس لیے ہے کہ تمہارے اندر تسلب آ جائے، تمہارے اندر مضبوطی آ جائے، تم دین کے سچے سپاہی بن جاؤ، تم مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ بن جاؤ. یہ ہے مقصد ان علماء کرام کی ان عظیم قربانیوں کا. عزیزان گرامی، تو ان کی محنتوں کو اگر تم رائے گاہ نہیں جانے دیتے ہو تو پھر تم واقعی علماء کرام سے محبت کرنے والے ہو. اگر تم واقعی ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو تو پھر واقعی تم ان سے محبت کرنے والے ہو. عزیزان گرامی، علماء کرام جو وقت دیتے ہیں تم کو اسی لیے دیتے ہیں کہ تمہارے اندر تسلب آ جائے، تسلب فی الدین، استقامت فی الدین. آپ کو پتا ہے اہل نظر کیا فرماتے ہیں، اہل علم کیا فرماتے ہیں؟ اہل نظر و اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہواؤں میں اڑنا بڑی کرامت نہیں ہے، پانی پر چلنا بڑی کرامت نہیں ہے، اپنے انگلیوں پر بڑے بڑے پہاڑ اٹھا لینا یہ بڑی کرامت نہیں ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. استقامت فی الدین سب سے بڑی کرامت کہی ہے. دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، دیندار بنو. سبحان اللہ.
دیندار بنو. اور جتنے اولیاء اللہ کا ہم یہاں عرس منا رہے ہیں وہ سب دیندار ہیں. وہ سب دیندار ہیں. اللہ اللہ دیندار ہیں وہ سب. ان کے نام کہیں غور کرو تو تمہیں پتا چلے گا. غوث اعظم کا نام تو ہے شیخ عبد القادر، لقب ہے محی الدین. غریب نواز کا نام ہے معین الدین. آپ کے خلیفہ کا نام ہے قطب الدین. سبحان اللہ. یہ جو سلسلہ چلا ہے نظام الدین، سبحان اللہ. نصیر الدین، سبحان اللہ. فرید الدین. تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کے نام میں دین جڑا ہے. سب کے نام میں دین جڑا ہے. اور جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جن کا عرس منانے آئے ہیں، سرکار تاج الاولیاء، ان کا نام بھی تاج الدین ہے. عزیزان گرامی، سب دیندار ہیں. سارے اولیاء دیندار ہیں جنہوں نے زندگی کی آخری سانس تک دین کی خدمت کی ہے، دین کا کام کیا ہے، دین کا پیغام عام کیا ہے. اور آج ہم نام لے رہے دینداروں کا، کام کر رہے ہیں دنیا داری کا. ہم دنیا کے طالب ہو گئے، دنیا کے طلبگار بن گئے، دنیا کو چاہنے والے ہو گئے. دنیا ہی ہمارے لیے عزیز ہے، دنیا کا پیسہ ہی ہمارے لیے مطلب اور معنی رکھتا ہے. میں آسان سے الفاظ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے اکولا والو، مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے، موت پر حق ہے. دنیا میں چند ہی ایسے مسائل ہیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں، اس میں سے ایک موت ہے. کسی مکتبہ فکر والے سے پوچھو، کسی مسلک والے سے پوچھو، کسی جو ہے جماعت والے سے پوچھو، جس قوم والے سے پوچھو، جس مذہب والے سے پوچھو، مرنا ہے، یس. موت، یس، برحق ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وقت آگے پیچھے ہے لیکن وقت طے ہے. مقررہ وقت پر موت کا مزہ چکھا دیا جائے گا. یہ نہ دیکھا جائے گا کہ جوان ہے، یہ نہ دیکھا جائے گا کہ بچہ ہے، یہ نہ دیکھا جائے گا کہ دادا ہے، یہ نہ دیکھا جائے گا کہ نانا ہے، یہ نہ دیکھا جائے گا کہ ابھی شادی باقی ہے، یہ نہ دیکھا جائے گا کہ اکیلا کمانے والا ہے، یہ نہ دیکھا جائے گا کہ ذمہ دار ہے، یہ نہ دیکھا جائے گا کہ ابھی یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے. نہیں، جو ہی اس کا وقت مقررہ آ جائے گا اسے موت کا مزہ چکھا دیا جائے گا. مرے گا، قبر میں جائے گا. بات صحیح. اب کوئی دھرم والا ہو، کوئی مذہب والا ہو، کوئی مکتب فکر والا ہو، ہر ایک سے 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور صرف جمعہ کو یا صرف بڑی راتوں کو یا صرف عیدین میں یا پھر رمضان کے مہینے میں نہیں، جو ہر لمحہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، جو
جو اس کے لیے سجدہ کرتا ہے، جو اس کو اپنا معبود مانتا ہے، جو اس کو اپنا خالق مانتا ہے، جو اس کو اپنا رازق مانتا ہے، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، حضرات کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، جو بھی ہے، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ کوئی بھی ہو، سب کو جواب دینا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ حضرت صرف مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے اور کرسچنوں کو دفنایا جاتا ہے، باقی کے تو مذاہب میں الگ الگ طریقے ہیں آخری رسومات کے، کوئی جلاتا ہے، کوئی پانی میں بہاتا ہے، کوئی پہاڑوں پہ پھینکتا ہے، کوئی کاٹ کاٹ کر چیل کبوں کو اور جانوروں کو کھلاتا ہے۔ تو ان سے بھی سوال ہوتا ہے کہ ہاں، ان سے بھی سوال ہوتا ہے، سب سے سوال ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہ نہیں کہہ سکتا ان فرشتوں سے جو اللہ کے حکم سے بھیجے جائیں گے، جن کا نام حضرات منکر نکیر ہے، وہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ لینگویج پرابلم، میں مراٹھی میڈیم، تو پوچھ رہا ہے مجھ سے عربی میں، من ربو کا یہ عربی ہے نا بھائی، بولو یہ عربی ہے کہ نہیں؟ اور وہ کہہ رہا میں مراٹھی میڈیم، ملامائٹ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما دے گا، مراٹھی ہو، گجراتی ہو، تمل ہو، ملیالی ہو، تیلگو ہو، تمل ہو، کوئی ہو، سب عربی بولیں گے، سب عربی بولیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ مراٹھی میڈیم جب بغیر عربی پڑھے کہ عربی بول لے، یہ تو آئیں مائیں شائن کی بات ہو رہی ہے۔ میرے نبی کو اللہ کسی کے پاس پڑھے بغیر اتنا علم عطا فرمایا کہ اللہ نے آپ کو سید الانبیاء بنا دیا، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا سلطان و سردار بنا دیا۔ جس نبی کو جتنا علم دیا، سارے نبیوں سے بڑھ کر اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے، اور قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے رسول آپ جو نہ جانتے تھے آپ نے اپنے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو کیا ہے ابھی بھی وقت ہے اعلان کر کے اور کوئی نہ دیا، تم سے گناہوں کا لا جتنا خدا ہی چھپا تم سے کرے ہو گئے۔ نعرے تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علم مصطفیٰ، عرص سرکار تاج الاولیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ نے وہ انتظام کر دیا کہ مرنے والا کہیں کا ہو، کوئی بولی بولتا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو، سب عربی میں بات کریں گے۔ ربی اللہ یہ جواب بھی عربی میں ہے، ہاں ہاں لا ادری یہ جواب بھی عربی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہوگا وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جو دین اسلام کا پیروکار ہوگا، سبحان اللہ۔ اے اکولا والو، اے خیر محمد پلاٹ والو، سنو سنو غور سے سنو۔ آج تم نے اپنے آپ کو معجون مرکب بنا لیا،
खट्टी मीठी चूरन, चुन्नू ने इतना दिया, मुन्नू ने इतना दिया, मेरा पेट भर गया। समझ में आ रहा है? अंदाज किसी का, स्टाइल किसी का, रशीद प्रसाद किसी की, वज़ाफ़ता किसी की, लिबास किसी का। समझ गए? आज चेहरा हमारा किसकी तरह है, हमको पूछने की जरूरत है। हमारे कान में ये बाली क्यों है, हमें पूछने की जरूरत है। हमारे हाथ में ये ब्रासलेट क्यों है, हमें पूछने की जरूरत है। हमारे गलों में ये माले और चैन क्यों है, पूछने की जरूरत है। हमारे उंगलियों में एक से ज्यादा अंगूठियां क्यों है, ये पूछने की जरूरत है। आज हमारी दाढ़ियों में डिजाइनिंग क्यों बनी हुई है, पूछने की जरूरत है। आज हमारा हेयर स्टाइल ऐसा क्यों है कि आज दुनिया देखकर उस पर रश कर रही है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो रश करवा रहा है, जो रश कर रहा है, कि आज जिसने इस अंदाज में अपने बाल बनवाए हैं, ये किसके तरीके पे बनवाए हैं? हज़रात मोहतरम, आज हम सुन्नतों से दूर भाग रहे हैं, आज हम सुन्नतों से दूर हो रहे हैं, आज हमको सुन्नतों का इल्म नहीं है। आज हमारे नौजवानों को सुन्नतों के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे हजरत जी 2 सुन्नतें मालूम है, पहली बता दे तो कहता है खाने के बाद मिठा खाना सुन्नत है, दूसरी बता दे तो कहता है 4 शादियां कर लेना सुन्नत है, तीसरी बता नहीं मालूम। ये हालत है, बात सही कर रहा हूं मैं? ये हालत है। सुन्नतों का मजाक बना रहे हो, सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो। ट्रेंड के नाम पर, फैशन के नाम पर, अपग्रेड होने के नाम पर, सिविलाइजेशन के नाम पर, मॉडल बनने के नाम पर, अपडेट होने के नाम पर कहता है ये क्या है, तो कहता अपडेट हो रहा। अरे दीवाने, हैदराबादी समझ में आ रही? अरे दीवाने, अरे होले, इसको अपडेट होना नहीं बोलते रे, इसको मिलिया में होना बोलते। तू कौन से दीवाने रास्ते पे जा रहा? ये अपडेट होना नहीं है। और मेरे को एक बात बताओ, वो लोग जो आज ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ये तू आज जो ट्रेंड फॉलो कर रहा, क्या ये पहला है या आखिरी? बोल जल्दी जल्दी, पहला है या आखिरी? ना ये ट्रेंड जो तू आज फॉलो कर रहा, ना पहला है ना आखिरी। ऐसे कई ट्रेंड मार्केट में आए और पास आउट निकल गए, बाहर खत्म हो गए। आज उनको याद करने वाला कोई नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। देखो, फैशन के नाम पर हम कहां से कहां तक आ गए। अगर आपको 80s और 90s का टाइम याद है तो बेल बॉटम पहनते थे, बात सही है? सही है। फिर 90s पे जब आए तो बूगी पैंट पहन लेते, बात सही है? सही है। अब आगे बढ़ गए हम लोग, कहाँ आ गए? पेंसिल कट पर। हाँ। बोलो बात सही है? सही है। ना बेल बॉटम बचा, ना बूगी पैंट बचा। अब ये जो पेंसिल कट चल रहा ये भी नहीं बचता, ये भी नहीं बचता, नहीं बचता। आगे के जमाने में ये भी खत्म हो जाता। तो पता चला कोई भी ट्रेंड, कोई भी फैशन ना था, ना है, ना होगा, लेकिन मेरे आका की सुन्नत 1400 साल से चली आ रही है। मेरे आका की सुन्नत 1400 साल से चली आ रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, तवातुर के साथ चली आ रही है, सुभान अल्लाह, मुतवातिर चली आ रही है। और फिर कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने फला का ट्रेंड, फला का फैशन अपनाकर मैंने अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब किया है। कोई दावा कर सकता है? खड़ा हो जाए, मैं बात करने को तैयार हूँ। कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता, कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं फैशन और ट्रेंड को फॉलो करके दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को कामयाब कर रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता। लेकिन आओ मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करने की बरकत सुनो। मेरे आका ने फरमाया कि
کہ قبل قیامت وہ دور آئے گا کہ لوگ میری سنتوں کا مذاق بنائیں گے، لیکن جو کوئی میرا ایک غلام میری کسی سنت کو اپنا لے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو ذرا آج ہم لوگ سرکار سید تاج الاولیاء سرکار خواجہ سید محمد تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید میرا علی داتار شہید بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، و حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آج ہم یاد کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، سرکار تاج الدین کا یہ 100واں عرس منایا گیا، یہ 100واں عرس منایا گیا، اور حضرت سید میرا علی داتار کا 700 سے اوپر کا عرس چل رہا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، 700 ساڑھے 700 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ دنیا آج تک ان کو کیسے یاد رکھی؟ دنیا ان کو آج تک کیسے یاد رکھی؟ بولو بات صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ بڑے بڑے فیشن پر چلنے والے، بڑے بڑے ٹرینڈ کو فالو کرنے والے، پیسے والے، گدی والے، اقتدار والے، حیثیت والے، محل و کوٹھی والے، باغ و کھیت والے سب ختم ہو گئے، اور یہ جو تھے خاص نشین، یہ جو تھے چٹائی اور کٹیا میں رہنے والے، یہ آج تک کی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا دولت تھی؟ کیا پیسہ تھا؟ کیا جائیداد تھی؟ نہیں، یہ کامیابی کا راز من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تحقیق وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کامیابی کے یہ راز ہے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق گزاری، تو اللہ نے انہیں یہ انعام دیا کہ ان کی محبتیں اللہ دلوں میں ڈال دیا، ان کی محبتیں اللہ دلوں میں ڈال دیا۔ بڑے بڑے تاجور ان کی چوکھٹوں کا بوسہ لیتے ہیں، بڑے بڑے حیثیت والے ان کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ شان کیسی ہے؟ کیسے مل گئی؟ کیا پیسہ خرچہ کیا؟ کیا کسی کے نام پر جائیداد لکھ کر دی، کھیت کھلیان لکھ کر دیے، پراپرٹیاں لکھ کر دی؟ نہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کی، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزارا۔ اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا۔ یہ راز ہے پیارے، یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزارو تو اللہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی وہ عطا کرے گا جس میں صرف تمہاری مرضی چلے گی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، یہ زندگی کا معاملہ ایسا ہے جیسے پانی پہ بہتا بلبلا، جب تک اس بلبلے کی حیات ہے بہے گا، اور جب وقت آ جائے گا خود سے ختم ہو جائے گا، وجود ہی ختم ہو جائے گا، کب تھا اور کب نہیں تھا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، مختصر ہے، یہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزارو۔ جن اولیاء کا عرس منانے آئے ہو ان کی زندگیوں کو پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ طبیعت والے نہیں شریعت والے تھے، طبیعت والے نہیں شریعت والے تھے، اور یہ دنیا اور دنیا داروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ بے شک دنیا اور دنیا داروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، صورت دے کر فتویٰ نہیں دیتے تھے، صورت دے کر فتویٰ نہیں دیتے تھے، شریعت پر نظر رکھتے تھے، شریعت پر نظر رکھتے تھے۔ اہل حق کی یہی پہچان ہوتی ہے، اہل حق کا معمول ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا اور دنیا سے مرعوب نہیں ہوتے، اور اگر کوئی دنیا دار، اگر کوئی اہل اقتدار یا اہل ثروت انہیں خریدنے کی یا مرعوب کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے تو اہل حق یہی جواب دیتے ہیں، قوت اہل
کی بخشش کا ذریعہ قائد ملت نشین حضور شہباز تکہ دنیا کو خاطر مت لاؤ. کچھ دن پہلے ناگپور میں بھی یہ بات میں نے کہی, پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سنو کان کھول کر, جو آج دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہیں, دنیا راضی بھی ہو جائے گی, کچھ نہیں دے گی. آج جو تم نے یہ ماحول, یہ مزاج بنا رکھا ہے, ارے میرے لوگ میرے سے خوش رہنے چاہیے, میرے لوگ میرے سے خوش رہنے چاہیے. اس کے لیے مجھے گوبر حلوہ برابر کرنا پڑے, کر دوں گا. یہی تو ماحول چل رہا ہے. میری گدی, میری پوزیشن, میرا پوسٹ باقی رہنا چاہیے. ملا دو گوبر حلوہ برابر کرو. نہیں, اہل حق کی یہ پہچان ہے, اہل حق کی یہ پہچان نہیں. اہل حق وہ ہوتے ہیں جو جان کی بازی لگا دیتے ہیں لیکن حق کو قابو نہیں ہوتے. اہل حق وہ ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں لیکن حق کو چھوٹنے نہیں دیتے, حق کو کٹنے نہیں دیتے. ارے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے پیارے, کیا سبق اتنی جلدی بھول رہے کہ امام حسین نے جو کربلا کی دھرتی پر جو قربانیاں پیش کی ہے, شربت کے لیے نہیں, جھوٹے کے لیے نہیں, بلکہ آپ نے وہاں جو قربانی کی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے, شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, خلیفہ حضور قائد ملت, خلیفہ حضور گلزار ملت, عظمت سید اعظم, عظمت سید اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اہل حق یہ ہوتے ہیں جو حق کو کٹنے اور جھکنے نہیں دیتے, خود کٹ جاتے ہیں, خود ختم ہو جاتے ہیں, لیکن کمپرمائز نہیں کرتے. حق ہے, کمپرمائز نہیں کرتے. حق ہے, بے شک. آج ہم کو بول رہے ہیں یہ ڈانٹے. ارے حضرات, مصلحت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, دور اندیشی بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرے سے, ارے وہ ڈانٹے ساری مصلحت اور دور اندیشی تو سمجھ گیا, امام حسین نہیں سمجھے. کیا بات ہے, امام حسین نہیں معلوم تھا, امام حسین کو کہ دور اندیشی کیا ہوتی ہے, مصلحت کس کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ دور اندیشی اور مصلحت نہیں, یہ صلح کلیت ہے, یہ صلح کلیت ہے. اے مسلمانوں, صلح کلی کو نہ تم برداشت کرو, نہ صلح کلیت چادر ہونے کی کوشش کرو. اور میرے تاجو شریعہ کا یہ پیغام ہمیشہ ذہن میں رکھو, صلح کلی نہ کی بات نہیں سننی ہو, سننی مسلم ہے سچا. صلح کلیت کو فروغ مت دو اور اسے دور اندیشی اور مصلحت کا نام مت دو. اور پھر میں ماشاءاللہ ہمارے مفتی برار یہاں بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی میں ایسے مزاج والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ڈالڈا پن جو دکھا رہے تم اور اپنے
اپنے صلح کلیت کو جو تم دور اندیشی اور مصلحت کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے کو ایک جواب دیو، یہ دور اندیشی اور مصلحت کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے سنیوں کا کیا فائدہ کرایا ہے؟ جواب دیو۔ بھائی کام ہو رہا تو ریزلٹ ملنا نہیں ملنا؟ نہیں، صحیح بات ہے۔ زور سے کام ہو رہا تو ریزلٹ ملنا کہ نہیں ملنا؟ ملنا ہونا، ریزلٹ ملنا نا۔ تو میرے کو بتا دو کہ دور اندیشی اور مصلحت کو جو تم استعمال کر رہے ہیں صلح کلیت کے لیے، اس فارمولے کے ذریعے سے تم نے اہل سنت کو اب تک کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ کیا بات ہے؟ لاؤ ذرا رپورٹ دو۔ جب آپ رپورٹ لینے جائیں گے نا تو آپ کو یہ پتا چلے گا یا تو معاملہ الٹا ہی چل رہا، یا معاملہ کیسا چل رہا؟ الٹا۔ کیسا الٹا؟ میں بتاتا ہوں، سنو الٹا کیسا۔ الٹا ایسا کہ اپنوں پہ ستم، غیروں پہ کرم۔ اپنوں پہ ستم، غیروں پہ کرم۔ ان کی اس صلح کلیت سے اہل سنت کی مسجدیں آج وہابیوں کا اڈا بن گئی۔ کچھ مت بولو نا، رد نہیں کرنا نا، نام نہیں لے کے بولنا نا، چندہ کم ہو جاتا۔ یہ بات ہو۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے وہ ڈانٹے والا۔ تو انہوں نے سنیت کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے سنیت کو نقصان پہنچا دیا۔ اے اکولا کے مسلمانوں، اے خیر محمد بلاک کے مسلمانوں، کان کھول کے سن لو۔ نعرہ تکبیر، بابا تاج الدین، ان سے بابا تاج الدین۔ اب وقت مکمل ہونے آ رہا ہے، جو وقت دیا گیا ہے اب وہ وقت ختم ہونے آ رہا ہے، تو اب بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضرات محترم، تو یہ لوگ، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صلح کلیت کو فروغ دے رہے ہیں اور مصلحت اور دور اندیشی کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کی آپ چالوں میں اور ان کے مکر و فریب میں مت پھنسو، اور ان سے آپ یہ پوچھو کہ آپ نے جو دور اندیشی اور مصلحت کا استعمال کیا ہے، اس کے ذریعے سے اب تک اہل سنت کا کیا فائدہ کرایا ہے؟ ذرا اس کا ہم کو جائزہ دے دیجئے۔ جب جائزہ لینے نکلو گے تو پتا چلے گا کہ انہوں نے تو بیڑا غرق کر رکھا ہے، انہوں نے تو اپنوں کو ہی پیچھے ڈھکل رکھا ہے، انہوں نے اغیار کو آگے کر رکھا ہے، انہوں نے اپنوں کو دبا رکھا ہے۔ آج دیکھ لو ان مسجدوں میں جا کر، جہاں جہاں ایسی ذہنیت کے لوگ ہیں وہاں وہابیت راج کر رہی ہے، اور یہ لوگ ان کا کام کر کے دے رہے ہیں، سنیوں کو ٹھنڈے کرتے ہیں، وہابیوں کو فروغ دیتے ہیں۔ تو میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو آج اس طرح کا مزاج و ماحول برپا کر کے دین و سنیت کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، سنو یہ دور اندیشی اور مصلحت کے نام پر جو تم صلح کلیت کو فروغ دینے کا کام کر رہے ہو، یہ کام تمہیں بھی نقصان کرے گا اور سنیت کو بھی نقصان کرے گا۔ کان کھول کے سن لو، یہ فیل فارمولا ہے، اس فارمولے سے دین و سنیت کا کبھی کام نہ ہوا تھا نہ ہونے والا ہے۔ اگر تم واقعی دین و سنیت کا کام
مسلک اعلیٰ حضرت. آؤ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو. مسلک اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جاننا انہیں ماننا نہ لگتا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور مسلک اعلیٰ حضرت کا خلاصہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کا خلاصہ کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ تو اسی خاندان کے چشم و چراغ سرکار اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث علوم تاج الشریعہ حضرت طریقہ علامہ احمد رضا خان ازہری نے خلاصہ یوں پیش فرمایا ہے. جو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مانو جاؤ ان پر فدا کر دے. ہمارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا ہمارے تکبیر. عزیزان گرامی عزیزان گرامی مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے, تم ہر جگہ کامیاب رہو گے. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اسی کے لیے. سبحان اللہ. بے شک نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے جینا مرنا ہے سب جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نبی کے لیے. کسی کو میرے اعلیٰ حضرت جو فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے, مکہ تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بلند و کہا تمہارے لیے, دہن میں زمان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی کہاں تمہارے لیے. پیارے اہل سنت کا بیڑا پار ہے بشرطے کہ تم سچے سنی ہو. اور سنی ڈی جے بجا کے ناچنے والے کو نہیں بولتے, تالیاں پیٹنے والے کو نہیں بولتے, باجے بجانے والے کو نہیں بولتے, پٹاخے چلانے والے کو نہیں بولتے, سیٹیاں مارنے والے کو نہیں بولتے, ہنگامے کرنے والے کو نہیں بولتے, ہجڑوں کا ڈانس کرا کے ان پہ نوٹوں کی بارش کرنے والے کو نہیں بولتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. سنی اس کو نہیں کہتے. سنی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کا ایسا عاشق ہوتا ہے کہ اس کا اٹھنا کہتا ہے نبی نبی, بیٹھنا کہتا ہے نبی نبی, کھانا کہتا ہے نبی نبی, پینا کہتا ہے نبی نبی, آنا کہتا ہے نبی نبی, جانا کہتا ہے نبی نبی. اور وہ یہی کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے. یا رسول اللہ. عزیزان گرامی سنی وہ ہوتا ہے جس کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہوتا ہے. وہ روڈوں پر ناچنے والا نہیں, وہ نمازی ہوتا ہے, وہ مسجد کا مصلی ہوتا ہے, وہ دین کا مبلغ ہوتا ہے, وہ قاری قرآن ہوتا ہے, وہ والدین کا فرما بردار ہوتا ہے, وہ چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہوتا ہے, بڑوں کا ادب کرنے والا ہوتا ہے, نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. اس کی زبان, اس کی آنکھیں, اس کے اعضائے جسمانی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ و رسول راضی ہو جائے, اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی فریاد کرتا ہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کرو. سنی وہ ہوتا ہے, سنی کا کردار و عمل ایسا ہوتا ہے. اور ہم کہاں ہیں عرس کے نام پر کیا کر رہے, ڈھول بجا رہے, عرس کے نام پہ کیا کر رہے, کچھ ہوش ہے؟ عرس ہے ولی کا, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہم, انٹرٹینمنٹ
کر رہے ہم، ناچ رہے ہم، ہنگامے کر رہے ہم، ڈی جے، لائٹنگ، وہ پیپراں، کیا کیا کچھ۔ ایک صاحب مجھے بتائے ناگپور میں، بولے حضرت یہاں حالت یہ ہے لوگوں کی کہ سرکار تاج الاولیاء کے عرس کے موقع پر جو سنگل لائے جاتے ہیں، ایک ایک سنگل کے پیچھے 5-5 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ بس 4 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 5 لاکھ روپے کا خرچہ سنگل کتنا ہے جی؟ سنگل کون سا ہے؟ لال سنگل ہے، 1 لاکھ روپے تولا بھی رہنے دو۔ کتنا تم استعمال کرتے سنگل؟ کلوؤں سے لاتے، ایک چھوٹی کٹوری رکھتے، ایک چھوٹی سی کٹوری میں سنگل ملا کے لے جاتے، اور کیا ہے؟ چادر، پھول، اور کیا ہے؟ لوبان، اگربتی، اور کیا ہے؟ عطر، اور کیا ہے؟ اور کچھ ہے؟ نہیں۔ اور کچھ چھوٹا؟ نہیں۔ شیرنی، اور کیا ہے؟ گھوڑا، 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 پتہ نہیں گھوڑا کیا ہے؟ ہارس۔ ارے وہی تو میں بول رہا ہوں، ویسا کرنا بول کے کون بولے؟ کون بولے؟ کون سے مفتی سے تم مسئلہ پوچھے پکڑ کے لاؤ؟ لاؤ نا، بات کریں گے، بات کریں گے۔ اگر انہوں ثابت کرنے دو، تم بعد میں کرتے، پہلے ہم وہاں کرتے۔ لیکن کسی عالم کو، مفتی برار یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے حضرت کی جوانی سے لے کر کے اس عمر تک حضرت کو دیکھا، حضرت کبھی ڈی جے لگائے نہیں، گھوڑے نچائے نہیں، پٹاخے پھلوائے؟ بولو جی بولو۔ پھر تم لوگ کہاں سے لائے مسئلہ؟ تم لوگ کہاں سے لائے مسئلہ؟ 5 لاکھ روپے کا خرچہ ایک سنگل پہ، اور سنگل ایک نہیں جاتا کرتے، لائن رہتی کرتے، لائن رہتی کرتے سنگلوں کی۔ میں تو نہیں گیا، لیکن لوگوں نے بتایا، چشمدید گواہوں نے گواہی دی کہ لائن رہتی ہے سنگلوں کی، کشتیوں کی، ڈی جے کی، ناچنے والوں کی، گھوڑے نچانے والوں کی، پٹاخے پھوڑنے والوں کی، ہنگامہ کرنے والوں کی، تھالیاں پیٹنے والوں کی، سیٹیاں مارنے والوں کی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کیا کبھی تاج الاولیاء نے دیا ہے؟ کیا کبھی کسی ذمہ دار عالم نے، مفتی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے؟ کس نے یہ بتایا ہے؟ پیارے، پتا چلا کہ تم سنگل کے نام پر ولی کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہو، تم یہ تماشے کر کے ولی پر انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہو۔ آج تمہاری ایسی ہی حرکتوں کو یہ وہابیہ دیامنہ فونوں میں ریکارڈ کر کے نوجوان نسلوں کو دکھا کر ان کے ذہنوں کو گندا کرتے ہیں، اور یہی ثبوت بنا کر کے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو یہ ہے سنی لوگ، دیکھو یہ ہے سنت الجماعت۔ کیا تم اس میں جانا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کا حصہ بن کے رہنا چاہتے ہو؟ دیکھو ذرا جہالت کیسی جہالت ہے۔ ہمارے پاس ایسے کچھ کام نہیں ہوتے، ہم لوگ دین کا کام کرتے، ہم لوگ قرآن کے مطابق کام کرتے، ہم سنت کے مطابق کام کرتے، تو نوجوان نسل بھٹک جاتی ہے، نوجوان نسل جو ہے غلط راستے پہ چلی جاتی ہے۔ تمہارے ان تماشوں نے، تمہارے اس انٹرٹینمنٹ نے کسی اور کو نہیں، ہماری جماعت کو نقصان کرنے کا کام کیا ہے۔ نوجوانوں کو دوسری جماعتوں میں جانے کا تم نے کام کیا ہے، لے جانے کا اور بھیجنے کا کام کیا ہے۔ پیارے، مفتیان کرام کی بارگاہ میں آؤ، اولیاء کا عرس کیسے ادب اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے یہ سمجھو اور سیکھو۔ جب یہ طریقہ بتا دیں گے اور اس طریقے پر تم عمل کرو گے تو جو آج روکنے کا کام کر رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا، تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ تو وہ طریقہ سیکھو تو سر، اولیاء کے نام پر تم اس طرح کا خرچ کر رہے ہو، اور وہ بھی بیجا خرچ، ناچنے کے نام پر، کودنے کے نام پر، پٹاخوں کے نام پر، تماشوں کے نام پر تم اتنا پیسہ برباد کر رہے ہو۔ ذرا قوم کی
جو ہے حالت کا جائزہ لیو، ذرا ان غریب گھروں میں جھانک کر دیکھو جہاں پیسے کی قلت ہونے کی وجہ سے جوان لڑکیاں بغیر شادی کے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ تمہیں احساس ہے اس بات کا؟ تمہیں احساس ہے اس بات کا؟ مدھیہ پردیش کی رہنے والی ایک 35 سالہ لڑکی کی آپ سنو، وہ لڑکی کہتی ہے کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی ایک دولہا خرید لیتی۔ 35 سال اس کی عمر ہو گئی، وہ انتظار کر رہی ہے شادی کا، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا اس کا۔ تو یہ جو 5-5 لاکھ روپے تم جو اپنی مٹر گشتی پر خرچ کر رہے ہو، کیا ان غریب بچیوں کا گھر نہیں بسا سکتے؟ کیا ان کا گھر تم بسا نہیں سکتے؟ کیا ان کے شادی کا انتظام تم کر نہیں سکتے ان پیسوں سے؟ بالکل کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو۔ اور ان سب کاموں سے نہ ولی راضی نہ اللہ و رسول راضی۔ راضی کون؟ تو اور تیرے دوست، راضی کون؟ تو اور تیرے ہم خیال لوگ۔ میں کہہ رہا ہوں بار بار، جو دنیا کو راضی کرنے میں چلا ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتا ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا نے لائک کیا اور اللہ نے ڈس لائک کر دیا، تو ناکام ہو گئے۔ اور پوری دنیا نے ڈس لائک کر دیا، اللہ نے لائک کر دیا، تو کامیاب ہو گئے۔ وہ کام کر جس سے اللہ رسول راضی ہو۔ اور جی اچھا، اور اولیاء اللہ تجھ سے راضی ہو، تیری طرف ان کی نظر کرم ہو جائے۔ جن پر ولیوں کی نظر ہو جاتی ہے ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھ، سندل نکالتا، سندل نکلتا شام کو 3 بجے 4 بجے، پہنچتا کر آدھی رات، یعنی کہ 3 سے 4 نمازوں کا وقت اس سندل میں نکل جاتا۔ کسی کو ہوش نہیں کہ سندل کا جلوس روک کر کے نماز پہلے پڑھ لیں، ہوش نہیں، ناچ رہے، کبھی پیپرا اڑا رہے، کبھی دھواں اڑا رہے، کبھی پیپرا اڑا رہے، کبھی دھواں اڑا رہے، سمجھ رہے؟ یہ کام ہو رہا، نمازوں کا ہوش نہیں۔ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی، کس کے گھر میں پیشنٹ ہے، کس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، کتنے بچے ضد کر کے سوئے ہیں، ابھی ماں باپ کتنا ان کے پیچھے محنت کر کے سلائے ہیں ان کو، تمہیں اس کا ہوش نہیں۔ بس تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کی تسلی کرنی ہے۔ بجا باجا کون روکتا دیکھتے ہوں گی، کس کو تکلیف ہو رہی، کون پیشنٹ ہے، کون اتنی تکلیف سے سویا، کون ایسا ہے جس کو ایک بار نیند ٹوٹنے کے بعد پھر نیند نہیں لگتی۔ تمہیں ہوش ہے ان چیزوں کا؟ تمہیں تو بس ناچنے سے مطلب، بجا بجا بجا۔ میرا بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، سندل کا جلوس لے کر کے تم چلے، 5 گھنٹے تم 6 گھنٹے تم راستے میں لے کر کے چلے، بارگاہ میں کتنی دیر تھے؟ جب سندل لے کے تم بارگاہ میں گئے کتنی دیر تھے؟ اور قرآن شریف کی کتنی آیتیں تم پڑھے؟ اس کا ہوش ہے تم؟ ننگے سر، پسینے میں شراب اور دنیا کھلے ہوئے، چہنا چمکا لیتے، براسلیٹ ملا لیتے، نئی قسم کے کٹنگاں کرا لیتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی شودے آ گئے، شودے کرنے والے آ گئے بارگاہوں کے اندر، ننگے سر، عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے، حلیے لے کر کے اندر چلے آتے ہیں۔ ایک جنا اٹھاتا، لیپا ٹوپی کرتا، فاتحہ، کیا پڑھ رہے، کون پڑھ رہے، اس کو بھی نہیں معلوم، سو ہاتھوں ہمارے کہاں ہم پڑھے گے، قرآن پڑھنے آئیں گا تو پڑھیں گا، تو انہیں تو اس طرف کبھی توجہ نہیں کی، تو سن لے کام کھول کر۔ تو جو 5 گھنٹے راستے میں سندل کے نام پر لگایا اور بارگاہ میں صرف 5 منٹ رکا، کتنی دیر رکا؟ 5 منٹ۔ 5 منٹ رکا، پتا چلا اللہ کا ولی نہیں چاہتا تو ان کے پاس رہے، اللہ کا ولی نہیں چاہتا تو ان کے پاس رکے، اسی لیے 5 منٹ کے اندر تجھے باہر کروا دیا۔
اور جو ان کا قریبی ہوتا ہے ان کا مقبول نظر ہوتا ہے سبحان اللہ تو اور قریب بلاتے جاتے ہیں، اس کو اور قریب بلاتے جاتے ہیں، اس کے لیے اور راستے بناتے جاتے ہیں۔ اے پیارے اور کیا کیا بولوں میں، بہرحال ابھی اتنا وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کروں، میرا بھی دل نہیں بھرا اور سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی پوری ابھی تمانیت نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس وعدے سے رخصت لے رہا ہوں، پھر کسی موقع سے آؤں گا اور تفصیل سے انشاءاللہ آپ سے حاصل کروں گا۔ میں اتنا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ نبی کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو یہاں نبی کے غلام ہیں؟ سبحان اللہ، سب نبی کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، ہاتھ نیچے رکھیں، ہاتھ نیچے رکھیں، ہاتھ نیچے رکھیں، سب مانتے سب نبی کے غلام ہیں۔ تو میں نے کہا نبی کا غلام وہ جو نبی کی پسند کو پسند بنائے، نبی کا غلام وہ جو نبی کی پسند کو پسند بنائے۔ تو نبی کو داڑھی پسند، سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں پر میرے سامنے اٹھ کر وعدہ کریں کہ اب آئندہ کبھی چہرے پر اسطورہ، مشین، قینچی نہیں چلائیں گے اور ہم چہرہ ہیرو اور ناچنے کودنے والوں کی طرح نہیں رکھیں گے، کرکٹروں کی طرح نہیں رکھیں گے، بلکہ جو نبی کو پسند ہے اس طرح رکھیں گے۔ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر میں آپ وعدہ کر رہے ہیں، علماء اور مفتیان اکرام کی موجودگی میں آپ وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ جن اولیاء کا ہم عرس یہاں منا رہے ہیں سارے اولیاء کے فیضان سے اللہ پاک ہم کو مالا مال فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو جائے اللہ پاک معاف فرمائے۔ مولا کریم ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔